انبیاء آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تقریباً ایک ہی ایریا میں آئے ہیں، تو اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ نبوت کے بارے میں جو قرآن مجید نے تفصیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک پہلے ہر قوم کی طرف اپنا رسول بھیجا۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں بیان کر دیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ ایک زمانہ رہا ہے جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا، اس نے ان کو حق پہنچا دیا، اور جس قوم کی طرف بھی رسول آ جاتا تھا اس کا دنیا ہی میں فیصلہ بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک لمبے عرصے تک اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد آج سے 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل میں رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ جب انہوں نے اپنی قوم پر حق واضح کر دیا اور ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان کو قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر ایک دوسرا مشن ان کے سپرد ہوا۔ وہ مشن یہ تھا کہ دنیا میں 2 علاقوں کا انتخاب کیا جائے، ایک فلسطین جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، دوسرے جزیرہ نماء عرب۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں اور ایک حصے کو آپ جزیرہ نماء عرب میں آباد کریں۔ چنانچہ بنی اسحاق ان کے ایک بیٹے کی اولاد کنعان میں آباد کی گئی جو اب فلسطین کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل کو انہوں نے جزیرہ نماء عرب میں آباد کیا اور وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نبوت کا سارا معاملہ یہ ابراہیم کی اولاد کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور یہ اب قومی نبوت ہے، یعنی ایک لحاظ سے پوری کی پوری قوم کو یہ منصب دے دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں اور عرب میں توحید کا مرکز بنا کے، جو دنیا کے بالکل وسط میں تھے اس وقت، ساری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائے۔ تو یہ 2 اصل میں الگ الگ دور ہیں۔ ہم جس تاریخ سے زیادہ واقف ہیں وہ اس دوسرے دور کی تاریخ ہے۔ اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سب قوموں تک الگ الگ رسول بھیجے جائیں، اب اس خطے میں توحید کا مرکز بنا کے اس پوری قوم کو یہ ذمہ داری دے دی جائے۔ دیکھیے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر رسول بھیجے، اور پھر اس نے پوری آل ابراہیم کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ تو اصل میں یہ دوسری جو اسکیم ہے اس میں آپ کو پھر تمام انبیاء انہی میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے وسط میں آباد ہوں اور قومی حیثیت سے خدا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائے۔